بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب حج درس نمبر 238 میں حج کی وصیت کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ حج سببی جو کہ مختلف اسباب کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اس میں حج نظری بیان ہوئی، حج نیابتی اور اجارئی بیان ہوئی۔ اب حج وصیتی کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حج انجام دلوانے کی وصیت کر جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے جو حج انجام دلوائی جائے گی وہ حج وصیتی ہوگی۔ اجرت مثل سے حج انجام دلوانے کا حکم ذکر ہوگا۔ اجرت المثل میں دو احتمال ذکر ہوں گے، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوگی، روایات اور احادیث کا جائزہ لیا جائے گا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے لیے حج انجام دلوائی جائے، چاہے حج واجب کی وصیت کرے، کوئی اس پر حج رہتی ہے تو وہ متوجہ کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو انجام دلوائیں، یا پھر مستحب حج نیک عمل کے طور پر کہتا ہے کہ میرے لیے حج انجام دلوانا۔ اور اس میں پھر دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ اجرت کے لیے مال معین کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہماری بات اس میں ہے کہ جب وہ اس حج کے لیے اجرت کا مال معین نہیں کرتا تو اس صورت میں جو اطلاق ہے وصیت کا، اس کا انصراف ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اجرت المثل ادا کی جائے، یعنی وارثین ایک نائب کو حج کے لیے لیں اور اس کو اجرت المثل دیں، اسے زیادہ نہ دیں۔ چونکہ وصیت پر عمل کرنا واجب ہے تو مال میت میں احتیاط کا لحاظ کرتے ہوئے ضروری ہے کہ وصیت پر بھی عمل ہو جائے اور وارثوں کو بھی ضرر نہ پہنچے، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے وارثین کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ تو اجرت المثل سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اجرت المثل تو انہوں نے ادا کرنی تو اس میں دو احتمال ہے، یا تو اس سے مراد مال کی وہ مقدار ہے کہ جو معمولاً حج کو انجام دلوانے کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ جب جامع الشرائط نائب کو بھیجا جاتا ہے حج اجارئی پہ تو جو معمولاً اس کو دیا جاتا ہے وہ ان کو دینا پڑے گی، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ مختلف پیکج ہو سکتے ہیں تو کم ترین اجرت اس کو دی جائے، جو کم پیکج ہے اس کو ادا کیا جائے۔ تو وارثین اس نائب کو دے دیں، اس سے زیادہ نہ دیں، چلو ان کا بھی نقصان نہ ہو۔ یہ پہلا احتمال ہے کہ کم ترین پیکج دلوایا جائے، اور دوسرا احتمال ہے کہ اجرت المثل سے مراد ہو کہ حد وسط جو اجرت کے مختلف مراتب اور پیکج مل رہے ہیں تو متوسط جو پیکج ہے اس کو پھر معتبر کیا جائے، تو اس سے کم ترین یعنی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والوصیۃ بالحج مطلقا من غیر تعیین مال ینصرف الی اجرت المثل وهو يبذل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النیابت فی اقل مراتبها۔ جب مرنے والے نے ایک حج کو انجام دلوانے کی وصیت کی ہو، چاہے حج واجب ہو یا مستحب، اور وہ وصیت مطلق ہو یعنی اس کے لیے مال معین نہ کیا ہو۔ والوصیۃ بالحج، حج کی وصیت کرے مطلقاً بطور مطلق، یعنی مال کی مقدار کو معین نہ کرے۔ ینصرف الی اجرت المثل، حج کی وصیت مطلقہ سے مراد اجرت المثل ہوتی ہے، اس کا انصراف اجرت المثل کی طرف ہوتا ہے۔ یہ جو اجرت ہے یہ کتاب اجارے میں یا اسی طرح کتاب البیع میں ذکر کی جاتی ہے کہ یا اجرت المثل ہوتی ہے یا اجرت المسمى ہوتی ہے۔ اجرت المسمى سے مراد معینہ اجرت ہوتی ہے،
اور اجرت المثل سے مراد جو عموماً اس کام کے لیے اجرت لی جاتی ہے۔ تو وصیت مطلقہ حج ہو تو اس سے مراد اجرت المثل ہوگی۔ ہوا یبذل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النیابہ، اجرت المثل سے مراد وہ مال کی مقدار ہے کہ جو غالباً فعل مخصوص یعنی حج کو انجام دلوانے کے لیے ادا کی جاتی ہے، لمن اس شخص کو استجمع شرائط النیابت جو حج کی نیابت کی شرائط پر مشتمل ہو، جامع و شرائط نیابت ہو، فی اقل مراتبہا یعنی اجرت کے کم ترین مرتبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ پہلا احتمال ہے کہ اجرت المثل سے مراد یعنی مختلف جو پیکج دیے جا رہے ہوں حج کو انجام دلوانے کے لیے، تو کم ترین جو پیکج ہو اس کو لیا جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں احتمال ہے وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ الْأَوْسَطِ کہ حد وسط جو پیکج ہے اس کو معتبر قرار دیا جائے۔ یہ حد وسط یا کم ترین جو مقدار ہے یہ اجرت المثل کے دو مراتب ہیں، یعنی عموماً اس طرح کے پیکج دیے جاتے ہیں، اب اس میں کم ترین پیکج کا لحاظ کرنا ضروری ہے یا پھر حد وسط پیکج کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کم ترین اور حد وسط کیسے ہوگا؟ چونکہ یہ جو نائب ہوتے ہیں یہ اپنے سوشل سٹیٹس اور اپنے خرچوں کے لحاظ سے، اپنے سفر کے ٹکٹوں کے لحاظ سے، وہاں پر ہوٹلنگ کے لحاظ سے، وہاں پر جو یہ مختلف جگہوں پہ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں ان کے لحاظ سے بعض ہوتے ہیں جو زیادہ پیکج دیتے ہیں یعنی زیادہ خرچہ کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے گی، کوئی اپنے لیے بھی دعا کر لیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں کم ترین وہ پیکج دیتے ہیں۔ تو دو احتمال اس میں موجود ہیں، لیکن یہ ہیں اسی اجرت المثل میں دو احتمال۔ ھذا اذا لم یوجد من یاخذ اقل منھا، ھذا سے مراد کیا ہے یعنی جب وصیت مطلقہ حج کی ہو تو اجرت المثل تو ادا کرنی پڑے گی حج کے لیے۔ یہ تب واجب ہے اجرت المثل جب اس سے کم تر خرچے پہ حج انجام دینے کے لیے کوئی نہ ملتا ہو، وَإِلَّا اگر کوئی کم اجرت المثل سے بھی کم خرچے پہ حج انجام دینے کے لیے تیار ہو، اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ تو اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اب کم پیسوں پہ حج انجام دلوانے کے لیے کوئی موجود ہے، حج انجام دینے کے لیے کوئی موجود ہے، اور میت کی مراد بھی یہ تھی کہ ایک حج میری طرف سے انجام دلوائی جائے، تو وارثین کے حق کی رعایت یہ ہے کہ اس مال کو ضرر نہ پہنچایا جائے، جب اجرت المثل سے کم پر کوئی مل رہا ہے تو اسی کو بھیجا جائے۔ لیکن فرماتے ہیں وَلَا يَجِبُ تَكَلُّفُ تَحْصِيلٍ، ایسا شخص جو اجرت المثل سے بھی کم پیسے لیتا ہو اس کو تلاش کرنے کے لیے بہت زیادہ زحمت اور تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آسانی سے کوئی مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اجرت المثل پہ بھی حج کروا سکتے ہیں، وصیت والی حج۔ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنَ الْبَلَدِ أَوْ مِنَ الْمِيقَاتِ عَلَى الْخِلَافِ۔ اب ایک بحث پہلے حج نیابتی اور اجارے میں گزر چکی ہے کہ یہ جو حج ہوتی ہے وصیت والی یہ کہاں سے شروع کی جائے؟ آیا جہاں پر میت کی وفات ہوئی ہے جو اس کا شہر ہے وہاں سے اس کی حج کروائی جائے، نائب لیا جائے، یا میقات سے جہاں سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے وہیں سے کوئی نائب مل جائے تو وہ بھی کافی ہوگا؟ تو اس میں دو قول فقہا میں موجود ہیں، تو وہی اختلاف یہاں پہ بھی آئے گا۔ شہید ثانی نے اس میں خاصی تحقیق پیش کی تھی اور قطع مسافت اور یہ جو حج کے لیے مختلف علاقوں سے میقات تک سفر ہوتا ہے اس کو شرط شرعی اور مقدمہ شرعی قرار نہیں دیا تھا۔ اگر کوئی میقات سے اور انہی علاقوں سے کوئی مل جاتا ہے جو سستے داموں حج کو انجام دیتا ہے، ظاہر وہ ٹکٹ اور سفر کے کرایہ پھر اس میں نہیں آئے گا تو وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ شہید ثانی کی تقویت شدہ رائے تھی اور باقی نظریات بھی اس میں موجود تھے۔
ایک اور مسئلہ ہے وَيَكْفِي مَعَ الْإِطْلَاقِ الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّكْرَارِ فَيُكَرَّرُ حَسَبَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فَإِنْ زَادَ عَنِ الثُّلُثِ اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ أَوْ جَمِيعُهُ وَاجِبًا فَمِنَ الْأَصْلِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت نے ایک حج انجام دلوانے کی وصیت کی ہے تو پہلے تو ہم نے بیان کیا کہ اس نے اجرت کا مال معین نہیں کیا تو اجرت المثل مراد ہوگی۔ اب یہ اس کا زاویہ اور یہ جہت زیر بحث ہے کہ اس نے تعداد معین نہیں کی کہ کتنی حجیں اس سے کروانی ہیں۔ تو اگر تو مطلق اس نے چھوڑا ہو حج میری طرف سے انجام دلوائی جائے تو اس سے مراد ایک مرتبہ حج کروانا ہوگا، مگر یہ کہ اس نے تکرار کا ارادہ کیا ہو، یعنی کوئی قرینہ پیش کیا ہو کہ میری طرف سے چند حج جو ہے انجام دلوائی جائے، تو اس صورت میں پھر جتنا لفظ دلالت کرے گا کتنی مرتبہ اس کو انجام دلوانا ہے تو اتنی مرتبہ اس سے حج انجام دلوائی جائے گی۔ اور اگر تو یہ خرچہ حجوں کا وہ ثلث مال سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، وصیت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اسی پر اکتفا کیا جائے، یعنی ثلث مال کا خرچہ کر سکتے ہیں، چونکہ مرنے کے بعد انسان اپنے مال میں 1/3 تک وہ تصرف کر سکتا ہے، اس کی وصیت کر سکتا ہے۔ ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وارث اجازت نہ دیں تو 1/3 تک جناب علی اکتفا کیا جائے گا۔ اگر وارث اجازت دیتے ہیں کہ چلو ہمارا بڑا تھا اس کا سارا مال ہمیں ملا ہے تو اس نے وصیت کی ہے تو تھوڑا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے تو ہم اس خرچے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر وہ علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ زیادہ حجوں کا مراد یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا اس طرح کے الفاظ استعمال کرے حجو انی کثیرن یا ابدن یا کل سنہ، تو اس صورت میں مراد یہ ہے کہ لفظ دلالت کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ حجیں انجام دینی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر وہ مستحب حجوں کی وصیت کرے اور ان مستحب حجوں کی اجرت وہ ثلث مال سے زیادہ ہو تو اگر وارث جو ہے اجازت دے زیادہ مال جو ثلث سے زائد ہے اس کو خرچ کرنے کی تو پھر تو جتنی حجیں اس نے کہی ہیں ان سب کو انجام دیا جائے گا۔ اگر زیادہ حجوں کے لیے وہ خرچہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں جو ثلث سے زیادہ ہے تو پھر جتنی اس سے انجام پا سکتی ہیں اتنی ہی انجام دی جائے گی، زائد کو پھر انجام نہیں دیا جائے گا۔ وَيَكْفِي مَعَ الْإِطْلَاقِ الْمَرَّةُ، جب اس نے حج کی وصیت میں تعداد کو معین نہ کیا ہو اس جیسے اس کو مطلق چھوڑا ہو تو کافی ہے ایک حج اس کی طرف سے انجام دلوائی جائے، الا مع ارادت تکرار، مگر یہ کہ اس کی مراد تکرار ہو، فیکرر حسب ما دل علیہ لفظ، تو جتنی تعداد پر لفظ دلالت کرتا ہے اس کے مطابق زیادہ حجیں انجام دلوائی جائیں گی۔ فَإِنْ زَادَ عَنِ الثُّلُثِ، پس اگر زیادہ حجوں کا خرچہ 1/3 مال سے بڑھ جائے، اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ، تو اسی ثلث سے خرچے پر اکتفا کیا جائے گا۔ ان لم یجز الوارث، اگر اس کے وارث زیادہ خرچے پر اجازت نہیں دیتے اور راضی نہیں ہوتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ أَوْ جَمِيعُهُ وَاجِبًا فَمِنَ الْأَصْلِ، لیکن اگر وہ حج جو اس نے وصیت کی ہے واجب ہو، اس میں سے کچھ حجیں واجب ہوں یا سب واجب ہوں، جمیعہ واجباً فمن الاصل، تو ان کا خرچہ اصل مال سے نکالا جائے گا، اس کا پھر تعلق ثلث مال سے نہیں ہوگا، بلکہ ثلث مال کا جو ہوتا ہے وہ مستحب حج کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ اگر تو اس کی بعض حجیں واجب ہیں یا تمام، جیسا کہ حج نظری ہو اور جناب علی اسی طرح حجۃ الاسلام بھی اس کی باقی ہو، تو وہ واجب حج جو ہوتی ہے تو اس کا خرچہ اصل مال سے لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک قانون کو استفادہ کرنا چاہیے، قاعدہ فقہی کے طور پر ہے کہ ہر وہ عبادت کے جس کی وصیت کی ہے مرنے والے نے، اگر وہ عبادت اس کی زندگی کی حالت میں واجب مالی شمار ہوتا ہے، چاہے وہ ٹوٹل مالی عبادت ہو جیسے کہ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، کفارہ ہے،
یا پھر مخلوط ہو مالی اور بدنی، جیسے حج ہے کہ کچھ اس میں اعمال و مناسک ہوتے ہیں جو انسان کو بدن کے ذریعے انجام دیتے ہیں، کچھ اس پر خرچے ہوتے ہیں۔ تو اس کا قانون یہ ہے شریعت میں کہ یہ سارا خرچہ جو ہوتا ہے عبادت مالی کا تو وہ اصل مال سے نکالا جاتا ہے، اور اگر عبادت مالی نہ ہو جیسے نماز اور روزہ ہے، اگر وصیت کرے تو اس کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ ثلث مال سے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ جو اصل مسئلہ تھا کہ وصیت مطلقہ یا حج جو ہوتی ہے اس سے مراد اجرت المثل لی جاتی ہے، جناب صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرع الاسلام میں اس کی علت بیان فرماتے ہیں، اما انصراف الاجرت مع عدم التعین الى اجرت المثل فواضح لان الواجب العمل بالوصیت مع الاحتیاط للوارث فیکون ما جرت به العادہ کالمنطوق به وهو المراد من اجرت المثل ولو وجد من یاخذ اقل من اجرت المثل اتفاقا واجب الاقتصار علیہ احتیاطا للوارث، یعنی جب مال اجرت معین نہ ہو تو اس کا انصراف اجرت المثل کی طرف ہوتا ہے، یہ واضح ہے کیونکہ واجب ہے کہ عمل کیا جائے وصیت پر اور وارث کے حق میں بھی احتیاط رکھی جائے، زیادہ خرچہ نہ کرایا جائے اس کا۔ تو اس پر جو اجرت المثل سے مراد ہے جو عادتاً اس کے لیے خرچہ لیا جاتا ہے تو وہ گویا کہ منطوق میں شامل ہوتا ہے، اگر وہ خود بیان بھی کرتا تو یہی ہوتا، اور اجرت المثل مراد ہوگی پھر اگر اس سے کم تر اجرت پر کوئی اتفاقاً مل جاتا ہے تو اسی پر انحصار کی جائے تاکہ وارث کے مال میں زیادہ خرچہ نہ ہو۔ اور یہی چیزیں تقریباً شہید ثانی نے بھی اپنی عبارت میں بیان کی ہیں۔ جہاں تک تعداد کے حوالے سے تعلق ہے اور ثلث سے زائد مال کا خرچ کرنا مراد ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر تو اس کی واجب حجت الاسلام رہتی ہو تو اس کا خرچہ تمام فقہائے شیعہ کے اتفاق سے اصل مال سے لیا جائے گا، اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر فکر راوی ہیں امام معصومین کے دور میں، اور امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں رجل مات فاوصى ان يحج عنه قال ان كان سرورا فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن الثلث، ایک شخص فوت ہوا اور اس نے حج کرانے کی وصیت کی، فرمایا اگر تو اس کی پہلی حج ہو یعنی حجت الاسلام ہو تو اصل مال سے جمیع مال سے خرچہ نکالا جائے گا، اگر مستحب حج ہو تو پھر 1/3 سے نکالا جائے گا۔ وسائل شیعہ باب 25 ابواب وجوب حج میں حدیث اول ہے۔ اور اگر وہ حج واجب ہو نظر و منت کے ذریعے تو شیخ توسی علیہ رحمہ یحییٰ بن سعید ہلی اور محقق ہلی اپنی معتبر میں فرماتے ہیں کہ اس واجب نظری کا جو خرچہ ہے وہ ثلث مال سے نکالا جائے گا، اور اس کی دلیل ذریس بن اعین کی روایت ہے سألت ابا جعفر علیہ السلام عن رجل علیہ حجت الاسلام ونظر فی شکر لا یحجن رجلا فمات رجل الذی نظر قبل ان یحج حجت الاسلام وقبل ان یفی للہ بنظرہ فقال علیہ السلام ان کان ترک مالا حج عنہ حجت الاسلام من جمیع مالہ ویخرج من ثلثہ ما یحج به عنہ للنظر وَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مِمَّا تَرَكَ وَحُجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِلنَّظْرِ فَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ۔ میں نے امام باقر علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس پر حجت الاسلام بھی واجب ہے اور اس نے کسی نعمت کے شکریہ میں منت کے طور پر بھی ایک حج کی منت مانی ہے، اور وہ حج اسلام کی اور حج نظری کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، فرمایا اگر تو اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کے ذریعے حجت الاسلام جمیع مال سے ادا کی جائے، اور جو حج نظری ہے وہ ثلث مال سے نکالی جائے، اور اگر اس نے مال نہیں چھوڑا مگر حجت الاسلام جتنا تو حجت الاسلام اس کے ترکے سے انجام دی جائے، اور نظری حج کو اس کا ولی انجام دے، وہ بھی اس پر قرضے کی مانند ہے۔ وسائل شیعہ باب 29 ابواب وجوب الحج میں یہ حدیث موجود ہے، جبکہ ابن ادریس ہلی اور محقق اپنے دوسرے قول میں اور باقی متاخرین قائل ہیں
کہ واجب حج چاہے نظری ہو چاہے جد الاسلام ہو وہ اصل مال سے نکالی جاتی ہے، کیونکہ وہ قرض ہونے میں برابر ہے۔